یہ جو صوفیہ ہے یہ حکماء ہے ملت کے، انسانیت کے۔ 800 سال پہلے جو اکسیر، معجون اور کشتے مولانا رومی نے بیمار انسانیت کے لیے بنائے تھے، اور 400 سال پہلے حضرت سلطان العارفین نے جو اکسیر بیمار انسانیت کی شفا کے لیے تجویز کیے تھے، آج وہ مطب عام انسانیت کے لیے اس کے در صاحبزادہ احمد علی سلطان نے واقع کیے ہیں، اور بلا تفریق رنگ و نسل و جغرافیہ و مذہب ایون تمام انسانیت اس مطب سے اپنے من کی شفا کا دارو فی سبیل اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ انسانی تاریخ کے طویل ارتقائی تہذیبی سفر میں مقصد حیات کے مختلف تصورات موجود ہیں۔ جس طرح مختلف جغرافیائی خطوں میں اس تصور کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، عین اسی طرح مختلف ادیان و مذاہب میں مقصد حیات کے توجیہات مختلف بیان کیے گئے ہیں، جبکہ مختلف قدیم تہذیبوں یونان، روما اور فارس وغیرہ میں اس تصور کو کچھ دیگر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ غرض از عدم تا این دم انسان فطرت کے اس اہم گتی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے، اپنی فکری بساط کے مطابق اس تصور کو کبھی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بحر عشق میں غوطہ ہو کر اس بحر بے کرانگ کی تہ سے معنی و مفہوم کے گوہر کی بازیابی پہ تلا ہوا ہے۔ اگرچہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پروردگار نے بنی نوع انسان کے نام اپنا آخری پیغام قرآن کریم بھیجا، اور انسان اس آخری الہی منبع نور و ہدایت سے اکتساب فیض حاصل کر رہا ہے، مگر انسانوں کی فلاح، نجات اور دائمی سعادت مندی کے حصول کے لیے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے وقتاً فوقتاً اپنے حصے کا حق ادا کیا ہے۔ کوئی 800 سال قبل البلاد بلخ کے فلک پہ آفتاب عشق و معرفت مولانا جلال الدین بلخی الرومی طلوع ہوتے ہیں، اور 66 سال تک اس جہان رنگ و بو کو عشق و عرفان کی حرارت سے مستفید فرمانے کے بعد طبعاً تو کونیا میں غروب ہوتے ہیں، مگر اصلاً و معنویاً 800 سال کے بعد آج تک آب بتاب سے چمک رہے ہیں، جس کا ثبوت آج کا یہ پرشکوہ عالمی کانفرنس ہے۔ دوسری طرف برصغیر پاک و ہند کے درخشاں افق پہ کوئی 400 سال قبل ایک اور آفتاب سلطان العارفین حضرت باہو شورکوٹ ضلع جنگ کے افق سے روز روشن کی مانند طلوع ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے روحانی اور معنوی ضیاءپاشیوں کے ذریعے انسان کے جہانی درون میں اسرار و رموز کے دیے روشن کر فرماتے ہیں۔ 62 سال کے بعد دار فنا سے سوئے دار البقاء کوچ کر جاتے ہیں، مگر 400 سال گزرنے کے باوجود نہ صرف اپنے عرفانی پیغام کے ساتھ دلوں میں دھڑکتے رہتے ہیں، بلکہ زمانے کا تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ ارتقائی سفر پر گامزن عشق حضرت سلطان باہو میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو کہ مادیت سے مغلوب اس 21ویں صدی میں بھی کرامت اولیاء کی حقانیت کا بین ثبوت ہے۔ اگر ہم رمز تصور حیات کا جائزہ لیتے ہیں تو برملا آج بھی یہ حقیقت ہماری نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے کہ جہان حق و معرفت کے یہ دونوں شہسوار مولانا جلال الدین بلخی رومی اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو آج بھی قلوب کے تسخیر کی جادہ پیمائی میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ہم ان میں کئی مماثلتیں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ان صوفیاء کے ادوار میں تقریباً 400 سال کا فرق ہے، لیکن ان کی فکری مماثلتوں کے کئی گوشے ہیں،
اور ان کے افکار کی اشتراک کی متنوع جہتیں ہیں۔ سیر جہان باطن ہو یا داستان عشق و جنون، بیان عرفان ہو یا اسرار باطن، شریعت کی اہمیت ہو یا تصور حیات، کون سا گوشہ ہے جن کے کونے کونے تک ان آفتابان معرفت نے روشن کرنے باہم نہیں پہنچائی۔ رومی حیات جاویدانی کا رمز کچھ یوں ادا فرماتے ہیں: این مثل اند زمانہ جانی چیست، جان نادانان برنج ارزانی چیست، زان که نادان داشت تنگ از استاد، لا جرم رفت دکان نو کشاد، آن دکان بالای استادان کار، گنده پر گشته مست و پر زمار، از وجود او عدم گر بگزیری، از حیات جاویدانی برخوری۔ بعینی ہی حضرت سلطان باہو رمز حیات کے مفاہیم فقیری اور سلطانی کے استعارات کے ساتھ دردمندوں کی دستگیری کرتے ہوئے یوں ادا فرماتے ہیں: اللہ تینوں شہباز بنایا، تاج ملیا سلطانی ہوں، دردمندان دیا خبراں گھن تیرا فیض سبحانی ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر پنجابی ایکسینٹ میں ادا نہ کر پاؤں تو تقصیر کی عفو کا خواستگار ہوں۔ فقیراں اپنا راز جگہ پایا، حضرت باہو فیض حقانی ہوں۔ حضرت سلطان باہو کے بقول لاکھوں کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ اکتساب فیضان نظر سے عطا ہوتی ہے۔ پھر میں نے جا بجا وہ حوالے دیے ہیں۔ حضرت رومی کی رمز حیات کی دریافت کے اس کٹن سفر میں دنیا کی بے ثباتی کے پڑاؤ پر استادہ ہوتے ہیں، اور عین اسی طرح حضرت سلطان باہو محبت الاسرار میں ایک حدیث پاک الدنیا ملعون و ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس کی نظر میں دنیا اور اہم دنیا کی وقت ہے، وہ دونوں جہان میں ملعون طالب ہے، وہ درویش نہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ذکر الہی کے سوا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے ملعون ہے۔ اپنے کلام میں حضرت باہو نے یہ مدعا یوں فرمایا ہے: یہ دنیا رن حیض پلیتی ہرگز پاک نہ تیوے ہوں، جین فقر گر دنیا ہوئے لعنت اس دے جیوے ہوں، حب دنیا ریتے موڑے ویلے فکرے کیچوے ہوں، سے طلاق دنیا نو دے جے باہوں سچ پکیوے ہوں۔ غایت آفرینش کے منشا کا گرہ کھولنے والے جب اہل خرد سورہ بقرہ میں موجود اس آیہ کو پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا سورہ احزاب میں یہ آیت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہ واشفق منہا وحمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کے اس آیت میں انسانی کرامت کا تذکرہ مقصد حیات کے معمہ کو حل کرنے میں ممدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَارْزُقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ مولانا ان مفاہیم کو مثنوی میں جا بجا طوالت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، کچھ حوالے میں نے یہاں شامل کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو کے کلام سے بھی جا بجا میں نے یہ حوالے یہاں شامل کیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ آخر میں حضرت سلطان باہو سخن سازی کے فن میں لفظی صنائع کے حسن تکرار کے ذریعے مزاحمت نفس کے انہی عمیق افکار کو قاری کے لیے سہل تر بنانے کی کوششوں میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔
از من هزار من از من هزار من و از من هزار هی هزار از من هزار هی که من ندانم دانم من بخوانم زین که کنی خلاصم هی هزار هی کجا شریعت من غافل طریقت دانم نه آن حقیقت هزار شکریہ.